تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ غزہ سیز فائر میں تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جن کو پروجیکٹس کے لیے پیسے دیے گئے تھے وہ پیسے واپس مانگ رہے ہیں؟ وہ پیسے واپس مانگ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ نے میں اتنے سارے ٹھیکے دیے ہوتے اور ہم نے مختلف پروجیکٹس وہاں بنانے تھے. اچھا میں اس پہ بات کرنے سے پہلے دیکھیں ایک تو ایس سی او کی کانفرنس شروع ہو رہی ہے دوبارہ وزراء خارجہ کی, تو وہاں پہ انڈین فارن منسٹر جے شنکر جا رہے ہیں جو بڑا اچھا ہے, بڑا اچھا فورم ہے اور اس پہ, لیکن وہاں وہ جا رہے ہیں اور اس سے پہلے چائنا کی طرف سے یہ بات ہوئی ہے کہ جی دلائی لاما کے اوپر بڑے کنسرنز شو ہوئے ہیں. اس سے پہلے جو وہ گئے تھے وہاں پہ ان کے راجناتھ سنگھ, تو وہاں پہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے ایس سی او کے اندر کے بلوچستان کے اوپر اور بغلام میں جو دہشت گردی ہوئی اور بغلام میں جو ہو رہی ہے, تو جو بلوچستان میں ہوئی ہے دہشت گردی, اس میں انہوں نے بھارت کا نام لیا تھا, لیکن جو بغلام میں ہوئی تھی کنڈیمنیشن کی تھی اور پاکستان کا نام نہیں لیا تھا. لیکن اب وہ چائنا اور انڈیا کے درمیان براہ راست ایک دلائی لاما ایشو جو انڈیا نے کھڑا کیا ہے. جی لیکن میں اس سے ہٹ کے یہ جو ایک ان کی رپورٹ آئی ہے, جی یہ جو ان کا پلین کریش ہوا تھا, دیکھیں میں کوئی ایویشن ایکسپرٹ نہیں ہوں, یہ ان کی جو 15 صفحات کی ایک رپورٹ آئی ہے, بڑا افسوسناک واقعہ وہ پیش آیا. اس میں 260 افراد جہاں بھگ ہوئے, وہ پلین نے ٹیک آف کیا 12 جون کو, اور 12 جون کو پلین ٹیک آف کرنے کے بعد جو ہے وہ فوراً ہی ٹیک آف کیا, فوراً ہی وہ کریش ہو گیا. اچھا اب اس کی جو 15 صفحات کی رپورٹ آئی ہے, میں نے اس کو رپورٹ کو خود بھی دیکھا, اس کو پھر میں نے لوگوں سے مشورہ کیا, میں نے کہا بھائی مجھے بتائیں کہ یہ جو ہے یہ کس طرح سے یہ کیسے اس کو کیسے انٹرپریٹ کر رہے ہیں آپ. تو انہوں نے اس کو پڑھ کے مجھے, وہ پڑھ چکے ہوئے تھے بہت سارے لوگ, اور یہ پاکستان سے باہر بھی میں نے 2-4 لوگوں سے بات کی صحیح. جن کا بڑا زبردست یہ خلیجی ممالک کے اندر بڑا ایکسپیرینس ہے, انہوں نے بڑی لانگ فلائٹ, وہ اس کو نہیں کہ یار یہ ہم نے, مطلب انہوں نے کہا کہ ہم نے بوئنگ فلائی کیے ہیں اور بڑی لانگ فلائٹس کی, ایسا کبھی ہوا نہیں ہے کہ وہ فیول ٹرانزیشن جو ہے وہ بند ہو جائے, جو دو انجنز ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ فیول کو روک دیا جائے, اور اس کے بعد جو کاک پائلٹ سے جو کاک پائلٹ میں موجود ایک پائلٹ ہیں وہ دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو فیول کا ٹینک ہے یہ تم نے بند کر دیا ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں میں نے تو بند نہیں کیا. اور اس کے بعد وہ فوری طور پہ جو ہے, یعنی فیول کا ٹینک بند ہوا ہے جہاز کا, صحیح. یہ دونوں ٹینکس ہیں, دونوں ٹینکس بند ہو گئے ہیں, وہ جہاز فلائی کر گیا ہے, دونوں فیول کے ٹینکس بند ہیں. ایک پائلٹ دوسرے سے پوچھ رہے ہیں تم نے کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کیا. اس کے بعد وہ آن کرتے ہیں, لیکن اس وقت تک تاخیر ہو جاتی ہے, اور جہاز جو اوپر پرواز کر رہا تھا وہ پرواز کرتے کرتے جہاز جو ہے وہ گرتا ہے نیچے, سارے مسافر بھی اس میں چلے جاتے ہیں, ایک مسافر اس میں بچ گئے تھے غالباً, اور باقی جو لوگ ہیں اس عمارت کے اندر. اب یہ جو رپورٹ ہے, یہ رپورٹ اتنی ایک مطلب ایک کیا میں لفظ بےہودہ انداز میں لکھی گئی ہے, اس میں کوئی سینس نہیں ہے. اس کی وجہ سے وہ مختلف کنسپریسی تھیوری جنم لے رہی ہیں, کوئی سینس نہیں ہے. یا تو بوئنگ والے اس کی وضاحت کریں آ کے کہ انہوں نے یہ کس طرح سے یہ جہاز یہ کیسے, مطلب ہے کہ 2 فیول ٹینکس ہیں اور فیول ٹینکس کو, اچھا پھر یا تو یہ واقعہ ہوا ہے کہ فیول ٹینکس کے درمیان کوئی میٹالک چیز ہوتی ہے غالباً, وہ ڈسکنیکٹ ہو گئی تو وہ فیول ٹینکس آپس میں, لیکن پھر وہ ایک پائلٹ نے کیوں بند کر دیا, مطلب یہ پائلٹ نے کیا سوسائڈ کا ان کا تھا, یہ سوسائڈل مشن پہ تھے جو انہوں نے بند کر دیا اس کو, دوسرے نے کہا کہ کھولو لیکن تاخیر ہو گئی, جہاز گر گیا, کیا خودکشی کا واقعہ ہے پائلٹ کا کہ پائلٹ نے وہ پورا جہاز گرا دیا. یہ اتنی ایک عجب انداز میں رپورٹ آئی ہے سامنے, اس نے بے شمار سوالات کو جنم دے دیا, اور میرا خیال ہے کہ انڈیا میں اس پہ ڈسکشن بھی ہو رہا ہے. میں نے انڈیا میں کافی لوگوں سے بات کی, ان کے میڈیا کو بھی, لیکن اس کے سوال کا جواب کہیں نہیں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے. یا تو بوئنگ ذمہ دار ہے, یا یہ ہے کہ جو رپورٹ لکھنے والے ہیں انہوں نے اس رپورٹ کے اندر پوری بات نہیں لکھی. اس کے اندر جو اصل بات ہے وہ تو جی یہ بتائیں نا کہ یہ مطلب اصل بات تو سمجھ میں آئے نا کہ وہ آخری لمحات میں کیا ہوا پائلٹس کے. اور اس میں صرف مجھے کسی نے کہا کہ اس میں صرف ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں صرف ان کی گفتگو کی جو ریکارڈنگ ہے کاکپٹ کے اندر جو انہوں نے کی ہے وائس ریکارڈر وہ مل جائے, تو اس سے ہٹ کے جو پلس وغیرہ ہوتی ہے الیکٹریکل پلس وغیرہ, اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کس وقت کون سا انجن بند ہوا ہے, کون سا نہیں ہوا, کس نے کھولا ہے, کس نے نہیں ہوا. تو وہ ساری ڈیٹیلز ان کو عوام کے سامنے لانی چاہیے, کیونکہ یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے. اور یہ گلوبل لیول پہ, یہ صرف انڈیا تک تو ہم باتیں کر رہے ہیں نا, لیکن گلوبل لیول پہ بوئنگ کے اوپر بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ بھئی یہ کیسے پاسبل ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ایک پراپر ایک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے بوئنگ کے لیول پہ بھی, اور انڈیا کے جو ذمہ داران ہیں وہ بھی اس کے اوپر ایک پراپر انکوائری کر کے 15 صفحات وہ بالکل یوز لیس, کیونکہ اس میں
میرا خیال ایک پیراگراف ہے جس میں کوئی ڈھنگ کی بات ہے آخر میں، باقی تو ایسے ہی ہے نا پروسیجرل باتیں، ایک جہاز تھا تو ایسے تھا تو ایسے تھا تو ایسے تھا. تو میں تو اس کو کم سے کم جتنے لوگوں سے میری بات ہوئی وہ ڈائجسٹ نہیں کر پائے. ایک تو اس کی پراپر رپورٹ آنی چاہیے، یہ بڑا ضروری ہے. یہ صرف انڈیا کی بات نہیں ہے، پوری دنیا، یہ انسانیت، ہیومنیشن، یہ جو ہیومینٹی اس کے لیے بڑا ضروری ہے. اور اگر اس میں کوئی کروکس انوالو ہیں، یہ بوئنگ ووئنگ کے یا باقی کسی بھی لاکہیڈ مارٹن اور اس ٹائپ کے لوگ ہیں، تو ان کو بھی کھڑے ہونا چاہیے آ کے کٹہرے میں، اور یہ پورا پورا وضاحت کریں کہ یہ جہاز کے اندر کیسے ہوا ہے. اور اگر پائلٹ انوالو ہیں تو وہ تو بہت ہی عجیب سی بات ہے. بہرحال یہ رپورٹ بڑے بھونڈے انداز میں سامنے آئی ہے، اور اسی لیے وہ وہاں بہت زیادہ ڈسکشن ہو رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس کی کمپلیٹ ایک انکوائری، پراپر انکوائری ہونی چاہیے، اور انٹرنیشنل لیول پہ ہونی چاہیے، اور یہ سامنے آنا چاہیے کہ یہ جہاز کیسے کریش ہوا، یہ بدقسمت واقعہ جو ہے یہ کیسے پیش آیا وہاں پہ. اچھا، ایک تو بات یہ ہوگی. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ میں جو آپ سے پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ مختلف ملک آپس میں جی ایک ایسا نیا ورلڈ آرڈر بنا رہے ہیں، اور اس ورلڈ آرڈر میں اب یہ ہوا ہے کہ ایک نیا ملک رشیا کے ساتھ مل کے لڑنے آ رہا ہے. یوکرین کا یہ الزام ہے، اور یہ میں 37 سلائڈ کوٹ کر رہا ہوں. وہ رشیا کے ساتھ مل کے یورپ میں یہ 37 سلائڈ کے مطابق یہ یوکرین کا دعویٰ ہے کہ لاؤس بھی آ رہا ہے اب نارتھ کوریا کے ساتھ جی رشیا میں، اور رشیا میں آ کے وہ ملے گا، لڑے گا اگینسٹ یورپ. تو یہ 37 تک نیوز جی کو کوٹ کروں تو وہ اس میں لاؤس بھی آ گیا. اب یہ تو جو یہ جو میں کہتا ہوں نا یہ گلوبل وار ہے، تو اس میں تو یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ملک یورپ پہنچ رہے ہیں لڑنے کے لیے. تو یہ ادھر جو لیوروف ہیں ان کی زبردست قسم کی میٹنگ ہوئی ہے جناب، یہ ان کے ساتھ جو نارتھ کورین پریمیئر ہیں ان کے ساتھ زبردست میٹنگ ہوئی، اور کل بھی ہم بات کر چکے تھے. یہ سارے کے سارے مل کے ان کا جو ایک اب ہدف رہ گیا ہے نا، وہ ان کا ہدف، سب کے سب کا ہدف وہ ہے سد اسرائیل. کہ ادھر دیکھیں یورپ، آپ دیکھیں یورپ جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے. میکرون جو ہے وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. یورپ سارا، کئی ملک تو ایسے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ابھی ہم تسلیم کرنے، جو کہ سعودی عربیہ کانفرنس کر رہا ہے اس مہینے کے آخر میں، جی وہ سارے کے سارے فلسطینی ریاست تسلیم کرنے جا رہے ہیں. ویٹو کون کرتا ہے؟ امریکہ. اور امریکہ تو یہ سب کے چاہے وہ احمد شارا ہو، چاہے وہ عبداللہ اوچلان ہو، چاہے وہ جو ہے وہ یہ لیبنان کے جوزف آئون ہو، چاہے باقی، ان کے ساروں، اور ان کو ویکنس پتہ چل گئی ہے کہ موساد کا ہیڈ کوارٹر بھی اڑ سکتا ہے، یہ الزید ایئر بیس کے اوپر بھی اٹیک ہو سکتے ہیں، F-15 اور F-35 بھی غائب ہو سکتے ہیں، یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے، 2 جہاز بھی ڈوب سکتے ہیں بحر احمر کے اندر. یہ ویکنسز ان کی ایکسپوز ہو گئی ہیں، اور پھر یہ تڑیاں لگاتے پھر رہے ہیں ٹیرفز کی. جی تو میرا خیال ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو فوری طور پہ اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کرنا چاہیے. صحیح پیشتر اس کی کہ وہ دنیا کو ٹھیک کرنے چلیں، پہلے وہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، پہلے وہ دنیا کو بتانے چلیں، ڈکٹیٹ کرانے چلیں کہ تم نے ایسے کرنا ہے. پہلے وہ اپنے لوگوں کو ڈکٹیٹ کرائیں کہ بھائی ہم نے ایسے کرنا ہے اور تم نے ایسے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، اپنی ٹیم کو، میگا ٹیم کو. اور صحیح پھر اس کے بعد وہ دنیا کے اوپر کریں. اور ایک نتنیاہو اور ایک نریندر مودی کے علاوہ ساری دنیا اس بات پہ قائل ہے کہ گلوبل ساؤتھ اور ایک نیا آرڈر ایمرج ہو رہا ہے. لیکن یہ 2 شخصیات جو ہیں یہ ابھی تک ٹرمپ کے سحر میں مبتلا ہیں، امریکہ کے سحر میں مبتلا ہیں. اور ان کا خیال ہے کہ جب تک سورج چاند رہے گا تو شاید امریکہ مطلب ان کو کبھی زوال نہیں آئے گا، ساری سلطنتیں ڈوب جائیں گی، لیکن امریکہ جو ہے اپنی جگہ رہے گا، اور چائنا یا باقی جو گلوبل ساؤتھ ہیں یا جو باقی مڈل کنٹریز ہیں، مڈل پارز ہیں، ان کا کوئی کردار ہی نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں کے اندر انڈیا کے جو باشعور عوام ہیں وہ کس طرح سے فورس کرتے ہیں اپنی لیڈرشپ کو کہ وہ انسانیت کے راستے پہ چلے. جی.